اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات اس سے بہتر بلند صلوات سورہ مبارکہ الضحیٰ کی چوتھی آیت اور مجلس کا عنوان سیدہ کی عظمت و مصیبت۔ یوں تو 29 دسمبر کو پھر اس عزا خانے میں میری حاضری ہے، علی نقی صاحب کی جانب سے مجلس کا انعقاد ہے، لیکن میں اس ادارے کے اور اس علاقے کے تمام سنی شیعہ احباب کا ممنون ہوں کہ اس مخلص اور سچے رہائشی منطقے میں علاقے میں اس مجلس کی مجھے توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ جناب محترم سہیل شاہ صاحب نے بہترین کلام، بہترین لہجے میں، بہترین ادائیگی کے ساتھ، مجلس روحانی ہے، نورانی ہے، اس لیے کہ مجلس کا عنوان نور مطلق ہے۔ اللہ نے جس نور کے تصدق میں چاند اور سورج بنائے ہیں وہ جناب زہرا کا نور ہے۔ جی یہ لفظ اس میں مبارکہ زہرا، میں ترجمہ آیت کا کروں گا لیکن میری زبان پہ اچھے الفاظ آ رہے ہیں تو میں ان الفاظ کی ادائیگی میں بخل سے کام نہیں لوں گا۔ سہیل بھائی ان بھائی اکثر یہ لفظ بخل والا کہ میں فضائل پڑھنے میں بخل نہیں کر سکتا، تو کچھ الفاظ آ رہے ہیں اور شاید بی چاہ رہی ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہو۔ بہت ہوتا ہے ایسا، اور ایسا ہو محسوس اگر ہو جائے کہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی بی کے 9 لقب ہیں اور ایک نام ہے، نام ہے فاطمہ، اور بی کے القاب میں ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا خود زہر سے ہے، روشن، چمکدار، روشن، جس کا نام ہی روشنی ہو، جس کا نام ہی نور ہو، جس کا نام ہی ماحول کو اور دنیا کو اور کائنات کو روشن کرنا ہو۔
صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کو نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ جدید زمانے نے ان انوار کو رنگ دیے ہیں، بلکہ انوار کو رنگ چڑھانے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بھائی مجھے محاورہ بھی تو بولنا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عجلت میں جلدی میں زہرا کہہ دیتے ہیں، صحیح تلفظ زہرا، زال پر زبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور، دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور، اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ پہلے تو یہاں میں ایک جملہ اور ادا کر دوں، یہ صحابہ کرام کس درجے کی معرفت رکھتے تھے جن نور نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا نبی نے فرمایا ابھی علی آتے ہوں گے، علی بتائیں گے۔ سرکار کو تو خود پتا ہے کہ کیا ہے، مگر یہ نبی کا طریقہ رہا ہے، یہ کریموں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں، اور جو ان کے سامنے بڑا ہونے جاتا ہے اس کو نظر انداز کر کے دنیا سے اس کا نام مٹا دیتے ہیں۔ بھائی ضمناً بات ہو گئی ہے مگر بات حسین ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے معجزات بیان فرمائیں۔ مولا علی بتائیں گے نا۔ مولا علی سے پوچھا یا علی نبی کے معجزات بتائیں، تو مولا علی نے منہ سر سے لے کے ناخن پا تک سرکار کے بدن کے معجزے بتائے، سرکار کے بدن مبارک کے معجزے، شمائل مصطفیٰ علی بتا رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے کرتے جب نبی کے پیر مبارک، نبی کے تلووں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ چلتے کیسے تھے، کہاں پیر رکھتے تھے، کہاں پیر نہیں رکھتے تھے، بڑا حسین منزل ہے جب یہ بات آئی مولا کی زبان پر۔ پہلے تو فرمایا کلما مشا ما عہد ان کان اطول کان طویل منہ، جب بھی نبی مکرم کسی باہر آتے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی لمبے قد والا چلتا تھا، مثلا جس کا قد لمبا ہوتا تھا وہ سرکار کے برابر میں آ کے اگر چلتا تھا تو اگرچہ وہ طویل قد ہوتا تھا، طویل قامت ہوتا تھا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں سرکار کی طرف۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم مجمع کی سماعت بہت اچھی ہے، مگر اس سے ذرا اور بہتر مجھے آپ سے توقع ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو یہ مولا نے فرمایا کہ جب بھی آپ چلتے تھے تو آپ کی چال کا ایک رنگ یہ بنتا تھا، اور پھر فرمایا کہ نبی جب چلتے تھے اور سورج نکلا ہوا ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، تو سرکار کا سایہ نہیں بنتا تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے، جنہیں سنی ماننے کو تیار ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، سنی شیعہ کا یہی عقیدہ ہے جی۔ جو مؤدب ہوگا وہی مسلمان ہوگا، بدتمیزوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، بے ادبوں کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوست جو عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا اظہار فرمائیں کہ وہ مجلس میں موجود ہیں۔ جی عرض کر رہا تھا، بیان ہو رہا تھا کہ سرکار کے معجزات میں آپ ظاہر ہے جب آپ چلیں گے، باہر آئیں گے، روشنی سامنے آ رہی ہے، تو اب میرا سایہ پڑ رہا ہے میرے عقب میں، یہ روشنی غالب ہے تو میرا سایہ پڑ رہا ہے، مگر مجھ سے جو سایہ نکل رہا ہے، سایہ کہتے کسے ہیں؟ سایہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا۔ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نور مطلق سے اندھیرا کیسے صادر ہوگا؟ اور دلیل دے دوں۔ اب یہ بات تو کہہ دی بزرگوں نے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، مگر اسے سمجھنا تو ہمارا کام ہے۔
سمجھنا اور سمجھانا تو ہمارا کام ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے جی آپ کے امروہہ کا ہے یہ، جی ہاں، جب بھی آپ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا عزیزوں میں سے نواسا ہے۔ آپ سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرا یہ بچہ بہت مجھ سے، یہ آپ کا نواسا بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بچے سارے جوان سارے جو بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی جوانیوں کو محفوظ رکھے، ان کو پاک طینت رکھے، پاک ذہن رکھے، پاک کردار رکھے، ان کے کردار کے تحفظ کی توفیق کے لیے بلندتر صلوات۔ بھائی ذرا دو چار جملے سن لیجئے۔ سائے کی بات آ گئی ہے کہ سایہ جو ہوتا ہے نا، سایہ جیسے سورج کی کیفیت ہوتی ہے، مثلا چاشت کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا، ظہر کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا، مغرب کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا۔ جی سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے، سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سایہ ہم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سایہ ہم سے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ جو گھٹنا اور بڑھنا یہ سایہ کا کام ہے۔ سرکار نے غدیر میں فرمایا کہ جو لوگ آگے چلے گئے انہیں واپس لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تو میں تو سوچتا ہوں یہ کیسے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے۔ جو نبی سے آگے چلا جائے اسے ہم مانے کیسے؟ تو ہم سائے کو بھی نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑے سے تھک رہے ہیں میری بات۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے پیر مبارک کے نیچے جب نرم مٹی آتی تھی اور سرکار کے قدم مبارک کو اس سے سکون ملتا تھا، اس پر اثرات کچھ اور ہوتے تھے، اور جہاں حضرت کا پیر آئے اور حضرت کے قدم مبارک کو تکلیف ہوتی تھی اس کے اثرات کچھ اور تھے۔ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ پتھر پر جب نبی کے پیر آتے تھے تو پیروں کا نشان آ جاتا تھا، خاک پر نہیں آتا تھا۔ کیا کوئی میں نے ایسی گہری بات کر دی جو آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے؟ یعنی مٹی پر پیروں کا نشان نبی کے نہیں آتا تھا جی۔ اور پھر مولا نے فرمایا، اب اس کی علت کیا بتائی حضرت نے؟ مٹی پر سرکار کے پیروں کے چھاپ نہیں لگتی تھی، نشان نہیں آتا تھا، اور پتھر پر سرکار کے پیروں کا نشان آ جاتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نبی سے سخت لہجے میں بات کرے نبی اسی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ممنون ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ تو گفتگو یہ ہے کہ نبی کا نور، نبی کے گھرانے کا نور دیکھنے والے لوگ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے ایسے نور نکلتا ہے، ظہر کے وقت میں ایسے، مغرب کے وقت میں سے۔ مولا کو تو پتا تھا، سرکار کو تو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، مگر فرمایا علی آتے ہوں گے وہ جواب دیں گے۔ نبی خود چاہتے ہیں کہ امت کو علی کی طرف رجوع کروائیں۔ مسئلہ مجھ سے پوچھو گے، جواب علی کی زبان سے آئے گا۔ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ نبی سے سرکار سے مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا علی تم بتاؤ، علی تم بتاؤ اس مسئلے کا جواب۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اعلموا ابجد، یا رسول اللہ ابجد بتائیں کیا ہے۔ مولا علی کی طرف دیکھ کے نبی نے فرمایا علی تم بتاؤ کہ ابجد کیا ہے۔ تو مولا علی نے الف سے لے کے یا تک ہر حرف تہجی کو تشریح کے ساتھ بیان فرمایا، حروف تہجی کو، ہر حرف تہجی کو جی تشریح کے ساتھ۔ الف کا کیا مطلب ہے،
با کا کیا مطلب ہے جی، پھر میم پر آئے. اب میں کسی موقع پہ آپ کے پسندیدہ مضمون ہے، کسی موقع پہ ابجد کے اوپر گفتگو ہو، اور پھر جب ابجد سمجھ میں آ جائے گا تو اسم جلالہ اللہ سمجھ میں آئے گا. یہ جو اسم جلالہ ہے نا اللہ جی، یہ سمجھ میں آئے گا جب ہم پہلے سمجھیں تو صحیح کہ الف کیا ہے. محمد جب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب پتہ تو چلے کہ میم کسے کہتے ہیں جی. ایسے ہی علی، عین سمجھ میں آ جائے، لام سمجھ میں آ جائے، چھوٹی یا سمجھ میں آ جائے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، اگر تمہیں کچھ بات پتہ چل جائے تو زیادہ اکڑ کر نہ رہنا، اس لیے کہ جو ابھی نام سے آشنا نہیں ہے وہ ذات سے آشنائی تک کہاں پہنچیں گے. ہمارا تو ابھی الف بے سے منزل نہیں گزری ہے، ابھی تو الف بے کی منزلیں نہیں گزری ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں جی. تشریف لائے مولا علی، کہا علی آئیں گے تو علی بتائیں گے. روایت پوری سناؤں گا. تو سامنے سے مولا علی آتے نظر آئے، قریب آئے، فرمایا یا علی، میرے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت میں، ظہر کے وقت میں اور مغرب کے وقت میں ایسے نور نکلتا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ مولا علی مسکرائے، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، جب فاطمہ مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو فجر کے وقت میں فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے، ظہر کے وقت میں نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت میں نور نکلتا ہے. جب مولا علی نے یہ فرمایا تو فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ زہرا مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں، ہم عرش والے فاطمہ کا مصلی دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات آگے بڑھے. دیکھیے، مہنگا مکان بنانا کتنا مشکل ہے، کوئی حلال کمانے والوں سے پوچھے. گاڑی لینا کتنا مشکل ہے جی، فیکٹری لگانا کتنا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ مشکل ہے اسے سنبھالنا. بڑا مکان بنا لیا جیسے تیسے بی سی ڈال کے چند بھیا بات تو چلی گئی. بہرحال بنا لیا، مثلا بڑی گاڑی بھی لے لی، اب یہ چلے گی کیسے، سنبھلے گی کیسے؟ گاڑی ہی نہیں لینے لی ہوتی ہے، اس کے اندر فیول بھی ڈلتا ہے، اس میں پیٹرول کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اور وہ تو ایک دفعہ کا خرچہ ہے، یہ روزانہ کا خرچہ ہے. یہ چلے گا کیسے، سنبھلے گا کیسے؟ معمولاً یہ ایک مسئلہ ہے معاشرے کا، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، ہمیشہ کا ہے. اس لیے ہر شخص اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلاتا ہے جی. ہر شخص اپنی چادر کو، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس گھرانے کا ابھی ذکر نہیں کر رہا اس والی گفتگو میں جن کے نام پہ ہم جمع ہیں. ہم تو چادر کو دیکھ کر پیر پھیلاتے ہیں نا. پنجتن وہ ہیں جنہیں چادر دیکھ کر پھیلتی ہے. بھائی ایک نبی پر آئے تطہیر، چادر تطہیر، چادر تطہیر ایک نبی پر بھی پوری رہی. امام حسن آئے، ان پہ بھی پوری رہی. امام حسن کے ساتھ امام حسین آ گئے، ان پہ بھی پوری رہی. پھر مولا علی آ گئے، ان پہ بھی پوری رہی. سید آ گئے، ان پہ بھی پوری رہی. ایک پر ہوتی ہے تب بھی پوری رہتی ہے، 5 پر آتی ہے تب بھی پوری رہتی ہے. ان کا قصہ کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے. کوئی اپنے آپ سے انہیں مقایسہ نہ کرے جی. خبردار، اپنے دماغ میں لا کر مقایسے کرنا یہ ادب کے خلاف بھی ہے، اور یہاں پر جل جاتے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، مولا میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، ہاں میرا عقیدہ ہے، مگر یہ فرمان حکم مولا علی کا ہے. مولا فرماتے ہیں لا یقاس علی محمد، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. آل محمد کے ساتھ کسی بھی امت کے فرد کو برابر نہ کرنا. امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ لانا. کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں.
مولا علی فرما رہے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی پوری امت طفیلی ہے، اصلی اہل بیت۔ جی اگر یہ طفیلی کا لفظ اور روشن کرنا چاہوں، جی شاہ صاحب نے ہماری دعوت کی تو ہمارے ساتھ ایک لشکر پہنچ گیا، تو بھائی بلایا تو مولانا کو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی کوئی اصلی ہوتا ہے، کوئی طفیلی بھی تو ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اہل بیت کے لیے بنی ہے، اصلی نبی اور آل نبی ہیں، باقی ہم سب طفیلی ہیں۔ ہم بے طفیل اہل بیت کھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ ساری دنیا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی رہے، انہیں ڈھونڈنے دو حضرت ابو طالب کا کلمہ۔ قرآن تو حضرت ابو طالب کو مومن مطلق کہتا ہے، تو ہم قرآن کی مانیں، والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ تو قرآن کی زبان میں تو واقعی مومن وہ ہے جس نے نبی کو پناہ دی ہو، تو اور انہی کے لیے رزق ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے کمالات ہیں۔ بات آگے جائیں تو ہمیں بہت مہنگی چیز منانا بہرحال ایک مشکل کام ہے، اسے سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے، یا کم سے کم اتنا ہی مشکل ہے۔ سرکار کے پاس کتنی میراث اور کتنا سرمایہ تھا؟ 1,23,999 پیغمبروں کا سرمایہ سرکار کے پاس، پھر سارے نبیوں کی محنتیں، مشقتیں اور روحانی اور مانوی سرمایہ ایک طرف، اور اکیلے سرکار کے پاس جو سرمایہ تھا وہ علیحدہ، ان کی محنت علیحدہ۔ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف، وہ بھی سب سرکار کے پاس، ان کا تحفظ بھی نبی کے حوالے، اور خود نبی کی زندگی سرکار کی زندگی، یعنی 1,24,000 نبیوں کی محنتیں سرکار کے پاس، خود اپنی بھی اور گزشتہ انبیاء کی بھی۔ اتنا بڑا سرمایہ سرکار